السلام علیکم ویورز، ناول 11 ایپیسوڈ نمبر 16۔ نازلین اٹھی تو اسے اپنی آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بائی بائی، وہ رونے لگی تھی۔ دراب اور ہاشم کھانا کھا رہے تھے جب اس کی آواز سنی۔ ہاشم نے اپنا کھانا چھوڑا اور اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا نازو؟ ہاشم نے اس کو تھپکی دی تھی۔ بائی بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ نازلین نے اس کے بازو پر اپنا سر ٹکایا تھا۔ ہاشم مجبور تھا، اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کچھ کر پاتا۔ اتنے میں ڈاکٹر آ چکا تھا۔ آپ سب باہر جائیں، پیشنٹ کا علاج شروع ہونے والا ہے۔ ہاشم انہیں کام کرنے دے، دراب نے اسے باہر جانے کا کہا۔ پلیز نہیں بائی، بچا لو مجھے، نازلین چلانے کے ساتھ ہاشم کو جانے سے روک رہی تھی۔ دراب نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نازلین کا علاج شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے قطروں کے بعد دوائی دینے کا کہا، اس سے درد کم ہوگا، تو وہ مان گئی۔ اس نے جیسے ہی قطرے ڈالے تو پورا مینشن اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ یہ سب کچھ دراب کا صبر جواب دینے کے لیے کافی تھا۔ آخر کار وہ نازلین کے روم میں گیا۔ اسے کوئی دوائی دو، کیا دکھ نہیں رہا کتنا پین ہو رہا ہے؟ لال ببو کا چہرے لیے اس نے کہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی دی اور اس کی وجہ سے وہ سو گئی۔ دراب کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی جو خون سے لت پت تھیں۔ ڈاکٹر پلیز اسے صاف کریں، اس نے فوراً اپنی نظریں پھیری تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھیں صاف کیں، جس کے بعد اس نے فوراً نازلین کو گلے سے لگایا۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے نازلین اور زیادہ رونے لگی تھی۔ چپ ہو گیا، نازلین نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ نازلین نے اسے زور سے خود میں بھینچا تھا اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ دراب نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر میں اس کا علاج جلدی چاہتا تھا لیکن یہ درد۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ سوری لیکن یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ کتنا ٹائم اور لگے گا؟ دراب کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے اسے 10 دن کا بتایا۔ شٹ، دراب کو غصہ آیا تھا۔ اسے اور درد سہنا ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو ہم نازلین کو ہپنوٹائز کر سکتے ہیں، پھر علاج کرتے ہیں، تب پین نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ ہپنوٹائز؟ دراب حیران ہوا۔ جی، اسے لگے گا کہ وہ سو رہی ہے۔ اچھا لیکن دھیان سے، کیونکہ یہ عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے، دراب نے کہا۔ نہیں آپ بے فکر رہیں، میں یہ سب احتیاط سے کروں گا۔ حاشر دراب کے سامنے کھڑا تھا۔ سو حاشر، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ جب حملہ ہوا تو تم اس وقت کہاں تھے؟ دراب نے اس کے آنے کا ویٹ کیا اور جب وہ آیا تو اس سے سوال کیا۔ سر مجھے اس وقت کسی نے بے ہوشی کا رومال رکھا تھا اور مجھے بے ہوش کر دیا تھا، نہیں تو میں سب کو مار دیتا۔ حاشر نے بہت ہی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ تو پھر اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ دراب نے آنکھوں میں چنگاری لیے اسے دیکھا۔ سر مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا، اس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ کیسے بچے پھر؟ دراب نے اگلا سوال کیا۔ سر میں کس طرح بھاگ گیا، مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا، دراب نے اسے جانچا۔ سر میرا یقین کریں، حاشر نے دراب کے گھٹنے پکڑے تھے۔ تم آج سے ایک معمولی گارڈ ہو، دراب نے اپنی ٹانگ کو چھڑوا کر کہا۔ اوکے سر، جاؤ اور اب اپنا کام کرو۔ شام کو دراب نے نازلین کے روم میں جھانکا۔ وہ ایک کونے میں چپ بیٹھی تھی۔ نازو، میں تمہیں اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں لیکن تم نے بہت غلط کیا، اس چیز کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کی بات ہاشم نے سنی تھی اور مسکرایا تھا۔ دراب تو اس سے پیار کرتا ہے اور تجھے بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اس نے شکر کیا کہ دراب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ڈاکٹر دوبارہ آ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے چھپنے کی کوشش کی۔ اس نے بیڈ کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا اور دوڑ کر اس کے نیچے گھس گئی۔ نہیں، مجھے اپنا علاج نہیں کروانا، روز کی طرح اس وقت بھی اس نے شور مچایا۔ ڈاکٹر نے گھٹنوں کی مدد سے نیچے بیٹھ کر بیڈ کے نیچے جھانک کر اس کی منتیں کیں لیکن وہ نہ مانی۔ ڈاکٹر باہر گیا اور ہاشم اور دراب کو اس کا بتایا۔ پہلے ہاشم اس کے روم میں گیا اور اسے تیار کرنے کی کوشش کی لیکن نازلین پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ وہ رینگ کر اور پیچھے چلی گئی اور بیڈ کے کونے میں چھپ گئی۔ ہاشم تو جا کر اپنا کام کر، میں دیکھتا ہوں۔ دراب وہاں آ چکا تھا۔ نازلین اگر تم 2 منٹ کے اندر باہر نہیں آئی تو میں تمہارے پاپا کو مار دوں گا۔ دراب نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بیڈ کی اس جانب دیکھا۔ یہ سن کر وہ فوراً باہر آئی۔ دیکھنا میں درد سے مر جاؤں گی، دیکھ لینا۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ اونچا چلانے لگی تھی۔ آج سے درد نہیں ہوگا درد۔ یہ سن کر ہی دراب نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ جی نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے دراب کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ تمہیں ہپنوٹائز کریں گے، اور دراب نے نازلین کے بالوں کو پیچھے ریستے ہوئے کہا۔ جوک مت مارو، جب مجھے دکھائی ہی نہیں دیتا تو ہپنوٹائز کیسے کریں گے؟ نازلین کو غصہ آیا۔ دراب نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ہوگا، ڈونٹ وری، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں پھر بھی نہیں جاؤں گی۔ نازلین دراب کے ساتھ چپک گئی اور اس کی گردن کے گرد ہاتھوں سے گھیرا ڈالا۔ آپ ایسے ہی علاج کر دو، دراب نے کہا۔ نہیں، ایسے ممکن نہیں، دراب نے اسے زبردستی بیڈ پر لٹایا۔ نہیں، نازلین نے بہت اصرار کیا۔ دراب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج اتاری۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں شعاعیں ڈال دی گئیں۔ درد ہو رہا ہے، نازلین تڑپ رہی تھی۔ بس ہو گیا، دراب نے اس کے بال سہلائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ہپنوٹائز کرنا شروع کیا۔ نازلین، آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور میوزک سننا شروع کریں۔
ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی اور اپنے موبائل پر میوزک چلایا۔ اس کے بعد ایئر پلگ نازلین کے کانوں میں لگایا اور دوسرا دراب کو دیا۔ دراب نے ڈاکٹر کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر باہر گیا تو دراب بھی اس کے پیچھے باہر آیا۔ ڈاکٹر میوزک سے ہپنوٹائز، وہ حیران ہوا تھا۔ یس، اس ٹاپک پر میں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ اگر ایک شخص کسی خاص میوزک پر اپنی توجہ دے گا تو وہ شخص ہپنوٹائز ہوگا، اور اس میوزک کے تحت میں نے 200 پیشنٹ کو ہپنوٹائز کیا ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ ریئلی ایکسپرٹ ہیں آپ، گڈ، دراب نے دل سے تعریف کی تھی۔ دونوں اس کے بعد دوبارہ سے روم میں انٹر ہوئے تھے۔ تو لڑکی کون ہو تم؟ ڈاکٹر نے میوزک بند کیا۔ نازلین ملک، اس نے کہا۔ تم ابھی کہاں ہو؟ پتہ نہیں، کچھ محسوس ہوا؟ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی۔ نہیں، دراب یہ سب دیکھ کر شوق ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج کھول کر ڈراپ ڈالے۔ اس کے بعد خون نکلا جو ڈاکٹر نے روئی کی مدد سے صاف کیا، لیکن نازلین بالکل نارمل تھی۔ یہ کب اٹھ جائے گی؟ دراب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تھوڑی دیر میں خود ہی، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ نازلین سو رہی تھی جب دراب اس کے ساتھ لیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نازلین ذرا سے نیند میں کسمسائی تھی۔ دراب نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے گال پر دہکتے لب رکھے تھے۔ دراب، نازلین نے آہستہ آواز میں اس کا نام پہلی مرتبہ لیا اور نیند سے اٹھی۔ پھر سے بولو، دراب مبہوت بنا اسے دیکھ کر بولا۔ نازلین نے اپنے ہاتھوں سے اسے ٹٹولا، اسے تلاش کر کے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ دراب نے خوشی سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نازلین بولو نا، دراب نے اس کی کمر تھپتھپائی۔ کیا سر؟ وہ اور بھی اس کے سینے کے اندر چھپی تھی۔ اف سر نہیں، میرا نام بولو۔ نہیں، آپ سر ہیں، میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ شرم سے نازلین کا چہرہ لال ہوا۔ مجھ سے مستی، دراب نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ نہیں، نازلین بولو نا پلیز۔ اوکے دراب، نازلین نے لفظ دبا کر ادا کیا۔ ایک اور بار، دراب مسکرایا۔ دراب، نازلین نے اس کے کان میں جھک کر کہا۔ دراب اس کے اس انداز میں اس قدر بہکا تھا کہ نازلین کی گردن پر اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی شاہ رگ پر اپنے دہکتے لبوں سے اس کی سانسوں کو جوش سے محسوس کرنے لگا۔ نازلین جیسے بے ہوش ہو چکی تھی۔ نازلین، ایسے بہکا بہکا نام مت بلاؤ، نہیں تو تمہیں آنکھوں کی بجائے کہیں اور پین ہوگی، دراب نے مسکا لگایا۔ یہ سن کر نازلین نے دراب پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ دراب نے اس کی ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا اور چبانے لگا۔ بیبی، کیا آپ آئس پین کر رہی ہیں؟ نہیں، نہیں ہو رہا، تھینک یو، مجھے تو 2% بھی نہیں ہو رہا۔ اس نے دراب کے ہونٹوں کے کونے پر مسکرا کر اپنے لب رکھے۔ اوہ، اب خوش، بہت خوش، نازلین ہنسی تھی۔ اچھا تو میرا گفٹ؟ دراب نے اپنی انگلی تھوڑی پر رکھ کر سوچا۔ آپ کا گفٹ؟ سوچوں گی، نازلین نے سوچ کر کہا تھا۔ نہیں، ایک پورا دن تم میرے نام کرو گی، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، اور خاص طور پر رات۔ دراب نے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ آپ میں شرم نہیں ہے؟ اس کا مطلب سمجھ کر نازلین لال ٹماٹر ہوئی تھی۔ سر، نازلین نے اسے دیکھا۔ سوری، نازلین نے جھجک کر اسے علیحدہ ہوتے اپنے کان پکڑ کر کہا۔ کیوں؟ دراب کنفیوز ہوا۔ معافی کیوں؟ دراب نے اس کے ہاتھ کانوں پر دیکھے تو حیران ہوا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ پر یقین نہیں کیا، میں نے اریان پر یقین کیا۔ وہ اریان نے مجھے بتایا تھا کہ آپ پاپا پر ظلم کر رہے ہیں اور مجھ سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، اسی نے وہ پین دیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے اریان کو بولا تھا، نازلین ہچکیاں لے کر بتا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوا کہ وہ آپ کو ہٹ نہ کرے، لیکن ہاشم بھائی نے بتایا کہ آپ کو گولی ماری پاپا نے۔ پاپا اچھے نہیں ہیں، آئی ایم سوری۔ دراب چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آگے بڑھ کر وہ دراب کے گلے لگی تھی۔ بولو نا، آپ کو کہاں گولی لگی تھی؟ ابھی بھی پین ہے؟ نازلین نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت پین ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے پاپا سے پیار کیا تھا، میں کیسے دیکھ سکتی تھی ان پر ٹارچر ہوتے ہوئے؟ میں نے ان پر ٹارچر نہیں کیا، دراب نے چبا چبا کر سخت لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ ہے، ہاشم بھائی نے مجھے بتایا، لیکن مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، نازلین نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا، دراب نے آہستہ سا شکوہ کیا۔ سوری، آپ کو جو سزا دینی ہے دے سکتے ہیں آپ۔ نازلین کی بات سنتے ہی دراب نے اس کی گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ پنشمنٹ؟ ڈیم اٹ، میں تمہیں پنش نہیں کر سکتا۔ دراب نے اپنے ہاتھوں کو اس کی گردن پر رینگتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی اور دراب کا کندھا اس نے سہارے کے لیے تھام لیا تھا۔ نہیں کر پاتا پنش تمہیں، میں نے بہت کوشش کی پر نہیں دے پایا، دراب نے فوراً اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے کھانستے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ آئی ایم سوری سر، پلیز۔ اوکے، لیکن تمہیں دھیان سے میری بات سننی ہوگی۔ اوکے، نازلین نے جھٹ سے کہا۔ تمہارے پاپا اچھے انسان نہیں ہیں، تمہیں یہ بات جلد سے جلد ایکسیپٹ کرنی ہوگی۔ پاپا اچھے کیوں نہیں ہیں؟ نازلین نے سوال کیا۔ نازلین، انہوں نے یہ بم بلاسٹ کروایا تھا، انہوں نے ہی ہمارا سونا چرایا تھا، انہوں نے ہی ہمارے سارے گارڈز کو برے طریقے سے مارا تھا، انہوں نے ہی مجھ پر گولی چلائی،
دوراب نے سختی سے اپنے لفظ ادا کیے تھے جیسے لفظوں سے ہی کاٹ ڈالے۔ یہ سن کر نازنین رونے لگی۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس پر یقین کروں۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، رو مت، جب تمہاری آئز ٹھیک ہو جائیں گی پھر تمہیں پروف دوں گا۔ دوراب نے اسے گلے لگایا۔ سر چپ، رو مت، تب تک ریسٹ کرو، اوکے؟ اوکے۔ نازنین نے اپنے آنسو صاف کیے۔ دوراب جانے لگا جب نازنین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا میں آپ کے زخم اپنے ہاتھ سے چھو سکتی ہوں؟ اس کی اس ڈیمانڈ پر دوراب شاک ہوا تھا۔ نازنین اٹس اوکے، لیکن نازنین کم آن، لیٹو اور ریسٹ کرو۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔